حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی، کسی سے مانگ کر نہیں کھایا، تو میں نے کیا سوچا، میں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہوں، جو بھی کوئی صحابی گزرے گا میرے چہرے کو دیکھے گا، ہو سکتا ہے کوئی میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان جائے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے اور مجھے کوئی کھانے کے لیے دے دے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، صحابہ آتے گئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے گئے، صحابہ آتے گئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ چلو میں شرعی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں اور اس کا جواب بھی مل جائے گا، ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق میرے چہرے کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسئلہ بتایا اور گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں آپ کی حاضری ہوئی، آپ نے مجھے دیکھا تو میرے پاس تشریف لائے، میں نے ان سے بھی شرعی مسئلہ پوچھا کہ کاش یہ مجھے بھی دیکھیں، میرا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان جائیں کہ انہیں بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بھی شرعی مسئلے کا جواب دیا تو وہاں سے گزر گئے۔ یہاں سے سیکھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ شرعی مسائل پوچھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، دینی مسائل پوچھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اگر صحابہ کی سنت نہ ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ میں پوچھوں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، نہیں کمی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، بھوک سے میرا برا حال تھا، اتنی دیر میں دو جہانوں کے سردار جن کو غیبوں کا بھی پتہ ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا۔ میں نے آپ سے جب شرعی سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے اتنا کہا نہیں جتنی بڑی سرکار نے بات کر دی۔ چہرے کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، جہاں پہ اتنے صحابہ نہیں پہچان سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا سرکار جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے حجرے کی طرف چلے گئے اور جا کر آواز لگائی کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اندر سے جواب ملا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں لیکن پینے کے لیے کسی نے ایک دودھ کا پیالہ ہدیۃً دیا ہے۔ سرکار کیسے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل للچانے لگا، میں خوش ہونے لگا کہ سرکار مجھے اب یہ دودھ کا پیالہ دیں گے اور میں آپ کے ہاتھ سے ملا ہوا دودھ کا پیالہ پیوں گا اور میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بھی بلا لاؤ۔ اصحاب صفا کی تعداد 70 ہے، 70 صحابہ کو بھی بلا لاؤ، ان کی بھی دعوت ہے، ان کو بھی یہ دودھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بھوک مجھے لگی ہے، اب سرکار کہہ رہے ہیں 70 صحابہ اور کو بلا لاؤ، یہ دودھ کا پیالہ تو وہاں ہی ختم ہو جائے گا، مجھے کہاں سے دودھ ملے گا، میری بھوک کہاں سے ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ اصحاب صفا کو بلا لائے، اصحاب صفا بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور دائیں سائڈ سے شروع ہو جاؤ۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور وہ دودھ کا پیالہ لے کر اصحاب صفا میں وہ دودھ دینا شروع کیا۔ پہلے صحابی نے دودھ پیا، جی پر کے دودھ پیا، دوسرے صحابی نے دودھ پیا، تیسرے صحابی نے دودھ پیا۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ جو دودھ کا پیالہ ہے
وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. جتنا دودھ کا پیالہ تھا بھرا ہوا تھا اتنا ہی بھرا ہوا ہے. پہلے صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 10ویں نے پیا، 20ویں نے پیا. پیتے پیتے 70 صحابہ نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا، لیکن اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہوا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے وہ دودھ پی لیا، لیکن دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ دودھ بھی ختم نہ ہوا، ایک قطرہ دودھ بھی کم نہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم یہ دودھ پی لو. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دودھ پیا، ایک دفعہ پیا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر دودھ پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر کہا ابو ہریرہ اور پیو، تو کہتے ہیں میں نے اور دودھ پیا، لیکن دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ دودھ بھی کم نہ ہوا. اور سرکار علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی فرما دیا ابو ہریرہ اور دودھ پیو. تو ابو ہریرہ نے آگے سے عرض کی سرکار میرے پیٹ کے اندر ایک قطرے کی جگہ بھی نہیں ہے، اب میں یہ دودھ نہیں پی سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب شعر لکھا. آپ لکھتے ہیں جی جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جی جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صحابہ کا دودھ سے منہ بھر گیا. آپ نے کہا کیسا وہ جامع شیر تھا. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دودھ کا پیالہ صحابہ کو عطا فرمایا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ پاک نے جامع کوثر سے جوڑ دیا تھا کہ اتنے صحابہ نے بھی دودھ پیا اور دودھ ختم نہ ہوا. جب سب نے دودھ پی لیا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پلانے والا جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. پھر آخر میں سرکار علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اس کو نوش فرمایا اور اپنے غلاموں کو یہ بھی بتایا کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے. 71 صحابہ کا جوٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا اور اپنے غلاموں کو سمجھایا کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے.